طلاق نامہ جبرن سائن کرا دیا تو کیا طلاق ہو جائے گی؟ میرے والد صاحب نے مجھ سے جبرن طلاق نامے پر سائن کروا لیے ہیں اور مختلف اوقات میں تینوں اسٹیمپ پیپر پر سائن کروائے ہیں. میری اس میں رضامندی نہیں تھی، نہ میں نے زبان سے کچھ کلمات ادا کیے. کیا اس طرح سے طلاق واقع ہو گئی یا نہیں؟ اور جبر کا مطلب گھر والوں کی طرف سے ذہنی دباؤ تھا، امی ابو بہن بھائیوں کی طرف سے، کہ قطع تعلق کر لیں گے، کاروبار سے بے دخل کر دیں گے وغیرہ. اس بارے میں رہنمائی فرمائیں. یہ مسئلہ بہت اہم ہے. اس میں اس وقت اہل علم سے بھی تھوڑا سا خطاب کر رہا ہوں، صرف عوام سے نہیں. دیکھیے، اتنی بات تو علماء بھی جانتے ہیں، یعنی علماء سے میری مراد بڑے علماء نہیں ہیں، جو دارالافتاء میں ہم جیسے لوگ جو کام کر رہے ہیں، جو مختلف دارالفتاؤں میں. اتنی بات تو فقہاء نے کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ تحریری طلاق اگر جبرن دی جائے تو واقع نہیں ہوتی. اتنی بات تو سب دارالفتاء سے یہی فتویٰ دیا جاتا ہے کہ زبان سے اگر کسی نے طلاق دی ہے تو جبری طلاق بھی واقع ہو جائے گی، لیکن اگر تحریری طور پر لکھ کر دی ہے تو جبری واقع نہیں ہوتی. یہ تو سب دارالفتاؤں سے یہی فتویٰ دیا جاتا ہے. لیکن جبر کا مطلب کیا ہے؟ جبر کا مطلب عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ گن پوائنٹ پہ یا بہت بے تحاشا مار پیٹ کے، یعنی اگر کسی نے آپ سے تحریری طلاق نکلوائی ہے گن پوائنٹ پہ یا بہت زیادہ مارا پیٹا ہے، تو عام طور پر فتویٰ یہ دیا جاتا ہے کہ ایسی کنڈیشن میں طلاق واقع نہیں ہوگی. ذہنی دباؤ ڈال کے، ذہنی ٹارچر کر کے اگر طلاق لکھوائی گئی ہے تو واقع ہو جائے گی. یہ فتویٰ عام طور پہ دیا جاتا ہے. لیکن یہ خوب اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے، ہمارے ہاں جامعۃ الرشید میں اس مسئلے پر بہت تحقیق ہوئی ہے. تو ہمارے ہاں جامعۃ الرشید سے جو فتویٰ دیا جاتا ہے، جو کئی بار میں نے بھی یہ فتویٰ لکھا ہے اور اس پر بڑے علماء کے الحمدللہ دستخط بھی ہوئے ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ جبر اگر، یعنی اکراہ اگر ملجی نہ بھی ہو اور تھوڑا سا بھی اکراہ ہوگا تو بھی تحریری طلاق واقع نہیں ہوگی. تو چونکہ بعض مدارس سے یہ فتویٰ دیا جا رہا ہے تحریری طلاق کے بارے میں، وہ فتویٰ یہ دیا جا رہا ہے کہ جبر اگر ملجی ہو، یعنی اکراہ اگر ملجی ہو، ملجی علماء کی ایک اصطلاح ہے جو علماء سمجھتے ہیں نہیں، جس میں انسان بالکل ہی مجبور ہو جائے، تو ایسی صورت میں تو تحریری طلاق واقع نہیں ہوتی. لیکن اگر تھوڑا بہت جبر ہے تو تحریری طلاق واقع ہو جاتی ہے. عام طور پر دارالفتاؤں سے یہ فتویٰ دیا جاتا ہے، لیکن ہمارے یہاں جامعۃ الرشید میں اس پہ بہت تحقیق ہوئی ہے. اس میں یہی ہے کہ جبر تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، تحریری طلاق واقع بہرحال نہیں ہوگی. اگر جبر کی صورت میں، تحریری طلاق اسی صورت میں واقع ہوگی جب انسان اپنی رضا اور رغبت سے طلاق دے رہا ہو. اور اس کی دلیل یہ ہے، اصل دلائل تو آپ کو وہاں جو ہم نے فتویٰ لکھا ہے، جو تحریر میں جامعۃ الرشید سے آپ رجوع کر سکتے ہیں، صرف میں نے نہیں اور بھی بہت سے علماء نے فتویٰ لکھا ہے، اس میں اس پہ فقہی عبارات ہیں اور عقلی دلائل بھی ہیں، اور جو بھی قرآن و سنت سے اس پہ ہم دلائل جمع کر سکتے تھے ہم نے کی ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ یہ جو تحریر ہے نا، یہ اصل میں زبان کی ترجمان ہوتی ہے، زبان کی عکاسی کرتی ہے. اصل اسلام میں طلاق جو ہے یہ زبان سے ہوتی ہے، لہذا اس میں جبر ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جو کہ دلائل مختلف میں نے ریکارڈ بھی کروائے ہیں کہ جبری طلاق زبان سے دی ہوئی واقع کیوں ہوتی ہے. اس پہ جو علماء کے اشکالات ہیں بعض عرب علماء کے، اس کے ہم نے جوابات بھی دیے اس میں، اور ریٹن میں بھی جوابات آ چکے ہیں. اس کو جو اکراہ کے مسئلے پر قیاس کرتے ہیں کہ جب بعض لوگ کہتے ہیں کہ حالت کفر جبری طور پر اگر کوئی کلمہ کفر کہہ دے تو وہ معاف ہے، تو طلاق کیوں معاف نہیں ہے؟ تو طلاق اور کلمہ کفر میں فرق ہے. یہ ابھی چونکہ موقع نہیں ہے تو اس پر میں پہلے ایک کلپ تفصیل سے ریکارڈ کروا چکا ہوں کہ جبری طلاق اگر زبان سے دی جائے، گن پوائنٹ پہ اگر کسی نے زبان سے طلاق نکلوائی ہے تو بہرحال واقع ہوتی ہے. اس میں دلائل بہت مضبوط ہیں. تو یہ کیا دلائل ہیں یہ بھی موقع نہیں ہے، یہ میں ایک اور کلپ میں ریکارڈ کروا چکا ہوں. تو آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں گے مل جائے گا. نہیں تو جامعۃ الرشید میں ہمارا تحریری فتویٰ موجود ہے کہ جبری طلاق کیوں واقع ہوتی ہے زبان سے اگر دی جائے. تحریر جو ہے نا، یہ زبان کی ترجمانی ہے. اصل اسلام نے الفاظ کو رکھا ہے، تحریر یہ زبان کی ترجمانی ہے. تو اگر آپ طلاق دینے پر راضی نہیں ہیں اور اس کے قرائن سے پتہ چل رہا ہے کہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے ایک بندے پر، تو ایسی صورت میں تحریر زبان کی ترجمانی نہیں کرتی. تحریر جو ہے وہ زبان کی نیابت ہی نہیں کرتی ہے، تو لہذا وہ کلعدم، وہ تحریر اور وہ سگنیچر وہ کلعدم ہو جائیں گے. تو یہ اس بیسک اس کا ایک، یعنی اس مسئلے کی جو بنیاد ہے وہ یہاں سے. تو اس لیے ہماری رائے یہ ہے، اور دارالفتاء میں جامعۃ الرشید میں اس پر بارہا فتویٰ بھی دیا جا چکا ہے کہ جبر اگر جبری طلاق اگر تحریری طور پر لکھوائی گئی ہے یا سائن کروائے گئے ہیں طلاق نامے پر، اسٹیمپ پیپر پر، تو اگر اس میں تھوڑا سا بھی دباؤ تھا، یعنی اتنا دباؤ جس سے ہمیں یہ پتہ چل جائے، یہ اطمینان ہو جائے کہ یہاں طلاق دینے والا راضی نہیں ہے اس پر، اور اس کے قرائن سے پتہ چلے، ایسا نہ ہو کہ کوئی بھی طلاق دے کے بعد میں کیا میں راضی نہیں تھا، تو اتنا کافی نہیں ہے، قرائن سے یا گواہوں سے پتہ چلے کہ یہ سچ کہہ رہا ہے، تو ایسی صورت میں ڈیورس واقع نہیں ہوگی. تو اگر آپ جن صاحب نے یہ سوال پوچھا ہے، اگر واقعتاً ذہنی دباؤ تھا اور آپ کی اس وقت طلاق دینے کا ارادہ نہیں تھا، آپ کی نیت نہیں تھی، اور واقعی آپ پر دباؤ ڈالا گیا ہے اور آپ نے اس دباؤ سے جان چھڑانے کے لیے سائن کر دی اور آپ نے زبان سے الفاظ ادا نہیں کیے، تو ہماری تحقیق اس میں یہی ہے کہ ایسی صورت میں طلاق واقع نہیں ہوگی.
باقی تفصیلی دلائل کے لیے جامعۃ الرشید میں ریٹن فتویٰ موجود ہے، اس میں دلائل لکھے ہوئے ہیں، وہاں رابطہ. چونکہ اہل علم کے درمیان بھی یہ مسئلہ تھوڑا سا اختلافی ہے، اس لیے میں نے ذرا اس میں اہل علم سے بھی خطاب کیا کہ میرے اس کلپ پر ہو سکتا ہے بعض علماء کو اشکالات ہوں کہ وہ اقرار جو غیر ملجی ہے اس میں آپ نے کیسے کہہ دیا کہ تحریری طلاق واقع نہیں ہوتی. تو یہ باقاعدہ بڑے علماء کی نگرانی میں اس میں ریٹن میں فتویٰ دیا گیا ہے.